السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک خاص ویڈیو لے کر آیا ہوں، لفظ پر کا درست استعمال۔ مختصر ویڈیو ہے لیکن بہت معلوماتی ہے۔ انشاء اور تلفظ سیریز کی یہ ویڈیو انشاءاللہ آپ کو پسند آئے گی، تو چلیے ہم ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ پر کا استعمال۔ اب یہاں دیکھیں، میں پہلے تو تخت کے اوپر بیٹھا، پھر کرسی کے اوپر بیٹھ گیا۔ اس عبارت میں تخت کے اوپر اور کرسی کے اوپر کی جگہ اگر تخت پر اور کرسی پر لکھا جاتا تو بہتر ہوتا۔ یہاں میں آپ کو اور بتا دوں کہ اوپر کا مطلب ہوتا ہے ایسی جگہ بیٹھنا جو بیٹھنے کے لیے نہ ہو۔ مثال کے طور پر میں گاڑی کی چھت کے اوپر بیٹھ گیا، تو یہ گاڑی کی چھت یہ بیٹھنے کے لیے نہیں ہوتی ہے۔ یا میں صندوق کے اوپر بیٹھ گیا، تو یہاں پر استعمال کیا جا سکتا ہے، لیکن جو چیز بیٹھنے کی ہو اس کے ساتھ اوپر کا استعمال کرنا صحیح نہیں ہے۔ جگہ پر، کہیں پر، کہاں پر، جہاں پر، وہاں پر، یہاں پر، وہیں پر، یہ کلمے استعمال میں آئے ہیں اور استعمال میں آتے ہیں۔ اس کے باوجود اچھا یہی ہوگا کہ ان میں پر کو شامل نہ کیا جائے۔ جو مطلب وہاں پر سے ادا ہوتا ہے وہی مطلب وہاں سے ادا ہو جاتا ہے۔ ہم وہیں پر بیٹھے تھے، اس جملے کو اگر یوں لکھا جائے ہم وہیں بیٹھے تھے تو مطلب پوری طرح ادا ہو جاتا ہے اور اچھی طرح۔ یا جیسے کہا جائے اس جگہ پر یہ بات سمجھ میں آتی ہے۔ اسی جملے کو اگر ہم اس طرح لکھیں، اس جگہ یہ بات سمجھ میں آتی ہے، تب بھی بات مکمل ہو جاتی ہے۔ اس سے صاف طور پر یہ بات سامنے آتی ہے کہ ایسے ٹکڑوں میں عام طور سے پر زائد ہوتا ہے۔ عبارت میں قواعد کے لحاظ سے کوئی عیب نہ ہو، یہ اچھی بات ہے۔ زیادہ اچھی بات یہ ہے کہ عبارت میں حسن بھی ہو۔ زائد ٹکڑے جملے میں آ جاتے ہیں تو عبارت کا حسن کم ہو جاتا ہے اور کبھی ختم ہو جاتا ہے۔ ہاں، یہ وضاحت کر دی جائے کہ اس بات پر، اس موقع پر، اس منزل پر جیسے ٹکڑے بالکل ٹھیک ہیں، ان میں کوئی عیب نہیں۔ وجہ یہ ہے کہ ان میں پر زائد نہیں۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ پر کے بغیر مفہوم مکمل نہیں ہوگا، جملہ بھی مکمل نہیں ہوگا۔ جہاں پر بیٹھے تھے اس میں پر کو نکال دیجئے تب بھی جملہ مکمل رہے گا، بلکہ بہتر ہو جائے گا۔ یہ پہچان ہے اس کی کہ یہاں یہ لفظ زائد ہے۔ اس کے مقابلے میں اس جملے کو دیکھیے، اس بات پر ہنسی آتی ہے، اس میں پر نہ لکھا جائے تو جملہ مکمل نہیں ہوگا۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہاں یہ لفظ زائد نہیں ہے۔ ہم جب بھی کچھ لکھیں ہمیں اسے بار بار پڑھنا چاہیے اور غور کرنا چاہیے کہ جملوں میں کچھ لفظ زائد تو نہیں۔ اسی طرح یہ بھی دیکھ لیا جائے کہ عبارت میں کوئی جملہ یا جملے زائد تو نہیں۔ اس کی عادت ڈال لی جائے تو اکثر صورتوں میں تحریر زائد ٹکڑوں سے محفوظ رہ سکتی ہے۔ حوالہ کتاب انشاء اور تلفظ از رشید حسن خان، صفحہ نمبر 35 اور 36۔